نواز، بانی اور زرداری ساتھ بیٹھ جائیں، وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کی تجویز، کہا یہ تینوں ساتھ بیٹھ جائیں تو 70 سال کا بحران 70 دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ ہم پورے خلوص نیت سے مذاکرات کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے غلطیوں کو تسلیم کیا جائے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے بھی غلطیوں کو تسلیم کیا۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے سیاست میں کوئی کسی کو دفن نہیں کر سکتا، حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم، شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ تلاش کریں۔ ایاز صادق بولے تلخیاں اپنی جگہ لیکن بات چیت ضرور ہونی چاہیے۔ جس جماعت نے 4.25 سال بات کرنے سے انکار کیا، انہوں نے مجھ سے اپیل کی مذاکرات میں میثاق جمہوریت پر بھی بات ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف سے مذاکرات ضرور کریں لیکن اس میں طاقت کے تمام مراکز کو شامل کر لیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تجویز، کہا بات چیت کا ہرگز مخالف نہیں، لیکن کوئی بتائے کہ 15 دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ پی ٹی آئی مذاکرات پر راضی ہو گئی، کسی نے تعویذ کیا یا پھونک ماری کہ کمیٹی بھی بن گئی، پھیرے لگنا بھی شروع ہو گئے۔ ایاز صادق کو مخاطب کر کے بولے اسپیکر صاحب مذاکرات میں ثالثی تو کر رہے، خیال کرنا، رول نہ جانا۔ بانی پی ٹی آئی نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ عطا تارڑ کا کہنا ہے 9 مئی کے تمام ملزمان کیفر کردار تک پہنچیں گے، منصوبہ سازوں کے کیسز آگے بڑھنے چاہیے، جن 85 لوگوں کو سزائیں ہوئیں ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ بانی پی ٹی آئی مذاکرات میں اپنے لیے کوئی گنجائش نہیں ڈھونڈ رہے۔ سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں ہم نے مذاکرات کا دروازہ کھولا ہے، مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، غیر جمہوری طریقے کی مذمت کرتے ہیں۔ حکومت IMF کی ڈکٹیشن پر چل رہی ہے، حکومت کو عوام کی کوئی فکر نہیں۔ نون لیگ کے پاس اتنی اکثریت نہیں کہ یک طرفہ فیصلہ کرے، کامیابی سے حکومت کرنی ہے تو اتفاق رائے سے فیصلے کرنا ہوں گے۔ پیپلز پارٹی سمیت دوسری جماعتوں کی بھی رائے لی جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا وفاق نے پیپلز پارٹی سے جو وعدہ کیا اس پر مکمل عمل نہیں ہوا، بامعنی مذاکرات سے صوبوں کے مسائل دور کر سکتے ہیں۔ معاہدے میں طے کیا تھا صوبوں کو حقوق ملنے چاہیے، میں نے بھی سنا ہے معیشت تھوڑی بہتر چل رہی ہے، تیز ترین معاشی ترقی کے لیے تیز ترین انٹرنیٹ ضروری ہے، ایسے انٹرنیٹ سپیڈ سے سرمایہ کاری کو کیسے راغب کریں گے؟ کل عدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا فیصلہ پی ٹی آئی کا نہیں تھا۔ عمر ایوب نے دعویٰ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں قمر باجوہ نے کہا تھا ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہیں۔ اسد قیصر نے کہا پڑوسی ملک سے حالات کشیدہ ہوں گے تو دہشت گردی بڑھے گی، کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ملک میں مداخلت کرے، امن کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ سیکیورٹی فورسز نے کرم اور شمالی وزیرستان سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ 27 اور 28 دسمبر کی رات فتنہ الخوارج کے 20 سے 25 خارجیوں نے افغان طالبان کی بارڈر پوسٹوں کا استعمال کیا۔ افغان طالبان نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے منہ توڑ جواب دیا۔ مؤثر جوابی کارروائی میں 15 سے زائد خارجیوں افغان طالبان کے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان 6 پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں گرانڈ جرگہ، فریقین میں اسلحہ جمع کرانے پر تحفظات کے باعث معاہدے پر دستخط نہیں ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق ایک فریق کو بھاری اسلحہ قومی مشران کے پاس جمع کرانے پر تحفظات ہیں، ایک فریق کا کہنا ہے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل کیا جائے۔ جرگہ ارکان کا کہنا ہے بہت سے نکات پر فریقین متفق ہیں۔ راستوں کی بندش کے خلاف پاڑا چنار میں 5 مقامات پر دھرنا، مظاہرین کا کہنا ہے جب تک سڑکیں نہیں کھولی جاتی دھرنا جاری رہے گا۔ مشیر صحت خیبر پختونخوا احتشام علی کہتے ہیں کرم میں ادویات دی جا رہی ہیں، پاڑا چنار DHQ میں اب تک تاریخ کی سب سے زیادہ OPD ریکارڈ کی گئی، جب تک راستے نہیں کھل جاتے ادویات کی سپلائی جاری رہے گی۔
کرم کے مسئلے پر کراچی میں احتجاج، ملک کے تجارتی مرکز کی مختلف سڑکیں 3 روز سے بند۔ ملیر سے صدر جانے والی شارع فیصل کے ٹریک بدترین ٹریفک سے جام، ایمبولینسز بھی پھنس گئی۔ ناتا خان کے قریب احتجاج کے باعث ایئرپورٹ جانے والی سڑک بند، ملیر 15 میں دھرنے کے باعث ٹریفک کی روانی معطل، سٹیل ٹاؤن موڑ پر بھی احتجاج، عباس ٹاؤن کے قریب دھرنا، ابو الحسن صفانی روڈ پر ٹریفک بند، کامران چورنگی چاروں طرف سے بند۔ نمائش چورنگی پر احتجاج کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت معطل، 5 اسٹار چورنگی، انچولی اور سرجانی ٹاؤن جانے والے راستے پر بھی احتجاج۔ شارع پاکستان سہراب گوٹ والا ٹریک بند، ناظم آباد میں رضویہ کے قریب بھی سڑک بند۔ شارع فیصل، نمائش اور دیگر شاہراہوں کو بند کرنا مناسب نہیں، احتجاج کے حق میں ہوں لیکن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں بدقسمتی ہے ملک میں کچھ بھی ہو کراچی میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے، احتجاج کرنا ہے تو مزار قائد کے برابر میں گراؤنڈ ہے وہاں بیٹھ جائیں۔ نیا جوڈیشل سلک روٹ ہونا چاہیے، سی پیک فلیگ شپ منصوبہ ہے، جوڈیشل سلک روٹ سے ساؤتھ ایشین ممالک کو منسلک کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کا سیمینار سے خطاب، کہا پاکستان اور چین میں کئی چیزوں میں مماثلت ہے، جنوبی ایشیائی ممالک اور چینی عدلیہ کو آپس میں بات کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے ہاں جرگہ اور صلح کی روایات موجود ہیں۔ عدالتی فیصلوں کی تاخیر سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، جرگے کے ذریعے مسائل حل کیے جائیں۔ محمود خان اچکزئی کا پشین میں اولسی جرگے سے خطاب، کہا کرپشن اور کمیشن کے ذریعے ہزاروں ایکڑ زمینوں پر غیر قانونی الاٹمنٹ کی جا رہی ہے، پاکستان کے وسائل امریکہ اور چین سے زیادہ ہیں، آئین کے مطابق سب کو چلنا ہوگا۔ اوور بلنگ کسی طور قابل قبول نہیں، ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، بلنگ نظام میں شفافیت کے لیے سمارٹ میٹرز کی تنصیب جلد مکمل کی جائے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس، شہباز شریف کا ڈسکوس کے سی ای اوز کی تعیناتی میں سست روی پر اظہار تشویش۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں چاہتے ہیں 4 سال میں توانائی کا شعبہ بحران سے نکل آئے، بانی پی ٹی آئی نے آئی پی پیز کو فورینسک آڈٹ سے بچایا، مزید 16 آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرنے کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ صدر آصف زرداری نے سکھر میں ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال یونیورسٹی کیمپس کا افتتاح کر دیا، تقریب سے خطاب میں کہا سکھر میں عالمی معیار کا اسپتال بنایا گیا ہے، سکھر کی خدمت بھی ایسے کریں گے جیسے دوسرے شہروں میں کی، اسی طرز کا اسپتال حیدرآباد میں بھی بنائیں گے۔ یونان کشتی حادثہ، ایف آئی اے کے 31 افسران و اہلکار مشتبہ قرار، مشتبہ اہلکاروں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ جعلی پاسپورٹ ویزے بنانے والی پرنٹنگ پریس پکڑی گئی، ضیاء الرحمان اور اعجاز احمد نامی ملزم گرفتار، ملزمان انسانی اسمگلنگ کے بین الاقوامی نیٹ ورکس کا حصہ ہیں۔ ایف آئی اے جڑاوالا روڈ سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹ عبد الرحمان گرفتار کر لیا گیا۔ بنو ٹاؤن شپ حیات روڈ پر دہشت گردوں کا پولیس موبائل پر حملہ، جوابی کارروائی میں دونوں حملہ آور مارے گئے، ایک پولیس اہلکار زخمی، پولیس کا کہنا ہے حملہ آور بھائی تھے، شناخت اجمیر اور بھٹو کے نام سے ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو خراج تحسین، کہا خیبر پختونخوا پولیس نے ہمیشہ بہادری سے دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنائے۔ لاہور میں خواتین کو ٹارگٹ کرنے والے 2 رکنی گینگ کی بڑھتی وارداتیں، پولیس کا کہنا ہے اسٹریٹ کرمنلز ماڈل ٹاؤن اور صدر ڈویژن میں 50 سے زائد وارداتیں کر چکے، مکمل ریکی کر کے خواتین سے واردات کرتے ہیں، فوٹیجز کی مدد سے ملزمان کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد کے علاقے تاندلیاں والا میں دھند کے باعث کار گنے کی ٹرالی سے ٹکرا گئی، ماں اور 4 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ ساہیوال میں قومی شاہراہ پر کار اور ٹرک میں ٹکر، 4 افراد زخمی، ٹرک ڈرائیور فرار۔ میاں والی میں 5 اور عارف والا میں دھند کے باعث حادثے میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ بلوچستان کے علاقے واشک میں ٹریلر اور گاڑی ٹکرانے سے 3 افراد جان سے گئے، 5 زخمی۔
स्कर्दू समेत बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी, मौसम शदीद सर्द हो गया। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत -10 और बालाई इलाकों में -15 डिग्री रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट और गिरदोनवाह में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत -3 तक गिर गया। पत्तोकी में कुव्वते समात व गोयाई से महरूम बच्ची से ज्यादती, एक मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा बच्ची के चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया है 2 मुलजिमान ने बच्ची से ज्यादती की वीडियो भी बनाई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का दौरा अमरीका, सिख कम्युनिटी के बड़े एहतजाजी मुजाहरे। जयशंकर और एंटोनी ब्लिंकन की मुलाकात के बाद अमरीकी महकमा ख़ारजा की इमारत के सामने सिख कम्युनिटी का मुजाहरा, मोदी कातिल के नारे लगाए। इसराइल ने गजा में मजालिम की इंतहा कर दी। कमाल अदवान अस्पताल को आग लगा दी। बमबारी से 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहीद होने वालों में तिब्बी अमले के 5 अरकान शामिल। अस्पताल के डायरेक्टर समेत मुतादिद अरकान को हिरासत में ले लिया। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी में 7 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली हमलों के बाइस बेघर फलस्तीनियों के लिए इमदाद ताहाल बहाल न हो सकी। काज़ाकिस्तान में तैयारा हादसे पर अजरबैजान की रुकन पार्लियामेंट का रूस से माफी मांगने का मुतालबा। अजरबैजान एयरलाइंस ने हादसे की वजह बैरूनी मुदाखलत करार दे दी। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा तैयारा बैरूनी मुदाखलत का निशाना बना। तर्जुमान रूसी पार्लियामेंट का कहना है जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती किसी किस्म का तबसरा नहीं कर सकते। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। वो जुमेरात को 92 बरस की उम्र में चल बसे थे। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक मुसलसल 2 बार भारत के वज़ीर आज़म रहे। सेंचुरियन टेस्ट का तीसरा रोज बारिश के बाइस खेल 3.5 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। बाबर आजम ने 2 साल बाद 50 दाग दी। आउट होने से पहले साउथ शकील के साथ तीसरी विकेट के लिए 79 रन जोड़े। नायब कप्तान की भी 50। पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 70 रन से जायद की बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज के तमाम मैचेस देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ICC ने इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। अवार्ड के लिए पाकिस्तान के साइम अयूब उम्मीदवारों में शामिल। नौजवान कौमी ओपनर ने वनडे में 64.37 की औसत से 515 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के एटकिंसन, श्रीलंका के कामंडो मैंडिस और वेस्ट इंडीज के शमार जोसेफ का नाम भी शामिल है। आप बेवकूफ हैं। मेलबर्न टेस्ट में सुनील गावस्कर ऋषभ पंत पर बरस पड़े। कमेंट्री के दौरान आड़े हाथों लिया, कहा अहमकाना शॉट खेलकर आउट हो गए, आपको किसी और ड्रेसिंग रूम जाना चाहिए। चतराल में आई स्पोर्ट्स के मुकाबले मर्द ख़वातीन एक्शन में फाइनल में गिलगित बल्तिस्तान और चतराल की टीमों का मुकाबला। सयाह भी लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। आइस हॉकी भी खेली।